پرائم منسٹر صاحب پارلیمنٹری لاجز میں گئے ہیں اور وہاں پہ باپ کے جو ممبران ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو بڑی شکایتیں آپ سے، اور آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا جب ہمارے جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی، اور اب ہم آپ کو اپنے تعاون کا یقین نہیں دلا سکتے. تو سچویشن اتحاد، اور پھر پی ایم ایل کیو اور ایم کیو ایم وہ جس طرح سے پیپلز پارٹی سے مل رہے ہیں، اعلامیہ مشترکہ آگے مشترکہ تو نہیں، ایم کیو ایم کا ایک اعلامیہ ہے، پیپلز پارٹی کا دوسرا ہے، وہاں پہ بھی سچویشن کوئی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کسی اتفاق کے رائے کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے. تو خطرہ ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے فیصل صاحب؟ سر یہ آپ سمجھتے ہیں احتشام صاحب کہ اس وقت ایٹماسفیئر ایسا ہے کہ طرح طرح کی خبریں آ رہی ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کس کی کیا خبر چل رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے حمزہ شہباز کی بھی ایک خبر آئی کہ جی وہ ان کے ترجمان نے کہا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. پھر محسن شاہ نواز رانجھا نے جو بات کی کہ سارے گاؤں کے لوگ مر بھی جائیں تو چپڑاسی کی باری اس کی مراسی کی باری نہیں آنی. محسن شاہ نواز رانجھا کی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. تو اس وقت ہر قسم کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی وقت امتحان آیا ہے ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں. ریزرویشن ضرور ہوتی ہیں بالکل، جو مخلوط حکومت ہے اس میں پی ٹی آئی کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کی اپنی ہے، ایم کیو ایم پاکستان، اسی طرح جی ڈی اے، اسی طرح بلوچستان عوامی پارٹی. تو ظاہر ہے وہ ہر ایک سے مل بھی رہے ہیں، بات چیت بھی ہو رہی ہے، لیکن الٹیمیٹلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ووٹنگ کا ٹائم آتا ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اپوزیشن کی جو تحریک ہے عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ جو ہے وہ ناکام ہونے جا رہی ہے. جی صحیح. اچھا فیصل صاحب، آپ نے جیسے کہا کہ جب وقت امتحان ہے اتحادی ساتھ کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، وہ ووٹ آف کانفیڈنس ایک پرائم منسٹر صاحب نے لیا تھا یوسف رضا گیلانی کے سینٹ کے الیکشن کے بعد، اس میں اتحادی آپ کے ساتھ تھے. چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے، اس میں اتحادی آپ کے ساتھ تھے. لیکن اس بار کی جو صورتحال ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا تقابل کرنا چاہیے اس صورتحال سے؟ بیکاز دس سیمس ٹو بی انٹائرلی ڈفرنٹ پولیٹیکل سیناریو. اس سے پہلے اتحادیوں نے اس طرح سے کبھی اپوزیشن سے مل کر ملاقاتیں نہیں کی ہیں، پھر آپسی ملاقاتیں نہیں کی ہیں، پھر جوڑ توڑ نہیں ہو رہے تھے، باقاعدہ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، ڈیمانڈ سامنے رکھی جا رہی ہے، چارٹر آف ڈیمانڈ سامنے رکھا جا رہا ہے. اتحادی اپوزیشن سے مل کر اپنا ڈیمانڈز کا چارٹر رکھ کر ان سے نیگوشیٹ کریں. اس سے پہلے کبھی یہ صورتحال نہیں ہوئی تھی جو آپ وقت امتحان کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے اس بار شاید وہ امتحان میں پورا نہ اتر سکیں آپ کے لیے؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس بار جو سچویشن ہے وہ ڈیفرنٹ ضرور ہے، لیکن رزلٹ جو ہے وہ سیم ہی ہوگا. اور پولیٹیکل ایک ایٹماسفیئر زیادہ بنا ہوا ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، تحفظات سامنے رکھے جا رہے ہیں، آپس میں جو بھی ہو رہا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ان دی اینڈ آف دا ڈے رزلٹ وہی ہوگا. رزلٹ وہی ہوگا کہ اپوزیشن کو ڈیفیٹ ہوگی، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ، بلکہ ایک اور اس سے بڑھ کے چیز ہونے والی ہے، وہ یہ چیز ہونے والی ہے کہ بہت سے لوگ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اندر جو ہیں وہ بھی اس تحریک عدم اعتماد اور جو اپوزیشن کی جو سیاست ہے اس سے متنفر ہیں، اور 154 کو اپوزیشن اس نمبر کو کراس نہیں کر پائے گی. 172 تو بہت دور کی بات ہے، 154 کو بھی وہ کراس کر نہیں پائیں گے، اور ان کی تحریک عدم اعتماد کی ناکامی جو ہے وہ آشکار ہے. اسی لیے تو اتنی بوکھلاہٹ اور اتنی چیزیں سامنے ہیں کہ آپس میں آپ دیکھیں کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس جو آ رہی ہیں. مثال کے طور پہ ابھی میں نے ایک محسن شاہ نواز رانجھا کی آپ کو بات کی، حمزہ شہباز کی آپ سے بات کی، خاقان عباسی کا کل کی آپ سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. تو آپس میں ایک اس وقت ود ان جو الائنس ہے اپوزیشن کا، اس کے اندر ایک شدید گڑبڑ ہے. جی اچھا، آپ نے کہا کہ سچویشن ڈیفرنٹ ہے لیکن نتیجہ وہی ہوگا، یعنی کہ اتحادی آپ کے ساتھ. واٹ میکس یو تھنک دیٹ؟ اتنا اسٹرانگلی بلیف کیوں آپ کا ہے؟ کیونکہ نظریاتی طور پہ یہ آپ کے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی اور ہی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی کوئی اور ہی تاریخ ہے اور کسی اور طرح کی سیاست کرتے آئے ہیں جو کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ نظریہ ہے. تو مثال کے طور پہ میں ابھی انٹرو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جتنے بھی اتحادی ہیں، چاہے وہ پی ایم ایل کیو ہے، ایم کیو ایم ہے، جی ڈی اے ہے، باپ ہے، ہر کسی کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے نا. اور اگر اپوزیشن وہ قیمت دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو واٹ میکس یو تھنک کہ وہ اتحادی وہ قیمت ملنے کے باوجود آپ کے ساتھ مثال کے طور پہ پاکستان مسلم لیگ کاف اگر پرویز الہی صاحب کو وزارت اعلیٰ آفر کر دیتی ہے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، نون مل کر، تو وہ کیوں آپ کا ساتھ دیں گے؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کیوں آپ کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ وہ کرنٹ گورنمنٹ کا حصہ ہیں مخلوط حکومت میں، ہمارے ساتھ ہیں.
तो अपोजिशन की पोजीशन तो इस वक्त वीक है क्योंकि दे आर नॉट पार्ट ऑफ द रजीम, इनफैक्ट दे आर अपोजिशन। एक पहला नुकता तो ये है कि ज़ाहिर गवर्नमेंट का एक एज होता है, और वो है। दूसरी बात, वो पहले दिन से हमारे इत्तेहादी हैं, उनके साथ नहीं है, लेकिन बातचीत सबके साथ सियासी लोग हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मैंने भी अपनी बात शुरू करने से पहले यही कहा था कि इन पार्टीज़ का अपना अपना तशख़्ख़ुस है, अपना अपना एक मंशूर है, और मखलूत हुकूमत में ये हमारे साथ हैं। तो और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी आज भी जब कोर कमेटी का इजलास भी था, उसमें भी बड़े वाज़ेह कर दिया सबको, हम सबको, कि परेशानी की कोई बात नहीं है। और उन्होंने तो भरपूर, यानी कि जो वर्कर्स के अंदर इस वक्त हमारी जी आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का तो एक मिजाज है ना, उनकी एक पर्सनालिटी है। वो कहते हैं लीडर कभी घबराता नहीं है, अगर लीडर कप्तान घबरा जाए तो टीम घबरा जाती है। तो उन्होंने तो अपना मोराल हाई रखना है, टीम का भी मोराल हाई रखना है। बट द पॉइंट इज, आपने कहा कि पहले दिन से हमारे इत्तेहादी हैं। सर, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ वाले पता नहीं किस के इत्तेहादी रह चुके हैं। 80 की दहाई से उठा के आप देखें किसके साथ इत्तेहादी नहीं रहे हैं, किसके साथ मखलूत हुकूमत में नहीं रहे हैं, किसके साथ पावर शेयरिंग नहीं किया, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, मुशर्रफ साहब हैं, पीपल्स पार्टी है, अब आपके साथ हैं। तो उनके लिए जो मुकद्दम है वो तो इक्तदार है, ताकत है, वो जहां पे उन्हें ज्यादा मिलेगा वो वहां पे चले जाएंगे। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप बार बार जो कह रहे हैं कि इत्तेहादी हम, और आप अकेले की बात नहीं, आपकी पूरी पार्टी कह रही है, पीटीआई वाले, के इत्तेहादी हमारे साथ। आखिरी दिन अगर वो सिरक गए नीचे से, तो ये ना हो कि आपको सरप्राइज मिले। शहबाज शरीफ साहब ने अभी कहा है कि प्राइम मिनिस्टर को सरप्राइज देंगे तहरीक अदम एतमाद में। इंसान माजी से सीखता है, और चौधरी बरादरान को ये बिल्कुल पता है कि किस तरह से डिच किया था नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने। इनको छोड़ के भाग के चले गए थे, पार्टी के बाहर चले गए थे, और पीछे 14 सीटें रह गई थी, और पूरी मुस्लिम लीग नवाज जो है, वो मुस्लिम लीग जो है वो मुस्लिम लीग कायदे आज़म बन गई, और जो 14 सीट सिर्फ रह गई उनके पास, नवाज लीग के पास। तो वो उनको भी पता है कि माजी में इन पे वो एतबार कर ही नहीं सकते। जो जितनी दफ़ा उन्होंने इनको धोखा दिया है, वो इन पे कतन एतबार नहीं कर सकते। और उसके मुकाबले में आपको मैं एक न्यूट्रल एनालिसिस के तौर पे ये कह रहा हूँ, आप कर सकते हैं इसका, उसके मुकाबले में जो ट्रस्ट फैक्टर है वो पीटीआई पे ज़्यादा है, पीएमएलक्यू का, और होना भी चाहिए। कहीं एक भी मोमेंट ऐसा नहीं है जहां हम अपनी किसी चीज़ से पीछे हटे हों या इनका साथ छोड़ा हो, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे उसके बाद हो।